السلام علیکم۔ اسکیری نائٹ شو میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو دوستو، چلتے ہیں ہماری آج کی کہانی کی جانب۔ یہ حادثہ ایک گھر میں آج سے کچھ سالوں پہلے ہوا، جہاں سب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ بڑی بہن جو کہ خود ایک ڈاکٹر ہیں، بھائی ہیں، چھوٹی بہن ہے، بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے پچھلے حصے میں انہوں نے پرندے پالے ہوئے تھے۔ وہاں پرندوں کے لیے پنجرے تھے، ایک درخت بھی تھا اور کچھ پھول اور پودے لگے ہوئے تھے۔ صحن میں جانے کے لیے جو دروازہ تھا وہ اکثر رات میں آدھی رات کو کوئی زور زور سے بجا دیا کرتا تھا یا نوک کرتا تھا۔ دیکھنے پر وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کوئی پرندوں کا پنجرا پوری طاقت سے ہلا دیا کرتا تھا۔ آدھی رات کو پرندے پنجرے میں ادھر سے ادھر اڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو شروع سے ہی ان کے گھر میں اس طرح کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی تھی۔ کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی گزرا ہے، کسی مخلوق کی موجودگی کا احساس رہتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ مخلوق اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی، لیکن کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ لیکن بہرحال یہ واقعات ایک عرصے سے مختلف شکلوں میں ان کے گھر میں ہوتے رہتے تھے، تو علاقے کے لوگ بھی ان واقعات سے باخبر تھے، اور گھر والوں کے ساتھ ساتھ سب کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ ایسا کیا ہے یہاں۔ تو بتاتے ہیں کہ گلی میں ایک صاحب تھے، ان کے کوئی جاننے والے کوئی بزرگ تھے جن کا نام علی بابا تھا۔ وہ ایک دن وہ صاحب علی بابا کو ان کے گھر میں لے آئے۔ گھر والوں کے کہنے پہ ہی، علی بابا عامل تھے، علم رکھتے تھے، تو انہوں نے پورا گھر دیکھا، پھر آخر میں اس درخت والی جگہ گئے تو وہاں علی بابا نے ان جناتوں کو دیکھ لیا اپنے علم سے، کیونکہ وہ درخت ان کی جگہ تھی جہاں وہ تمام مخلوق رہتی تھی۔ خیر، علی بابا نے گھر والوں سے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دیں۔ بس یہاں سے اس ہنستے کھیلتے گھر کی تباہی کے دن شروع ہو گئے۔ علی بابا تو چلے گئے، کچھ دن میں ہی گھر والوں نے وہ درخت کٹوا دیا۔ دوستو، جیسے ہی وہ درخت کاٹا گیا، کہتے ہیں کہ وہاں کی دیواروں پہ باقاعدہ خون کے چھینٹے آئے ہیں، اور باقاعدہ آواز آئی کہ تم نے ہمارے بچوں کو مار دیا، ہمارا گھر ہم سے چھین لیا۔ بس گھر والے بہت خوف زدہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، درخت کاٹنا نہیں چاہیے تھا۔ خیر، اس کے بعد وہ مخلوق ان لوگوں کو، پوری فیملی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ گھر میں کہتے ہیں کہ گھر میں جو چیز بھی پکاتے، کھانا جو بھی کچھ پکاتے، وہ فوراً خراب ہو جاتا۔ کھانے کا رنگ کچھ ہی دیر میں ہرا ہو جاتا۔ علی بابا کو دوبارہ بلایا تو آتے ہوئے علی بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن وہ پہنچ گئے تو انہوں نے کچھ پڑھائی کی، وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے کچھ پڑھائی کی اور گھر میں سب کو پڑھنے کے لیے دیا، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ صبح دوپہر شام جو کھانا پکتا فوراً خراب ہو جاتا۔ گھر کا ہر فرد تکلیف میں آ گیا۔ ایک بار پھر گھر والوں نے
علی بابا کو بلایا تو آتے ہوئے راستے میں ایک حادثہ ہوا، اس میں علی بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ علی بابا کو ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر حیران تھے کہ ان کے اندر کے تمام پارٹس، ان کے اندر کے تمام اعضاء غائب تھے جو کہ ان کی باڈی میں نہیں تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہوا، امپاسبل ہے۔ ڈاکٹر پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ ختم ہو گیا لیکن اس کے جسم کے اعضاء اندر سے غائب ہیں۔ یقیناً اس مخلوق نے اپنا بدلہ لے لیا، کیونکہ علی بابا نے ہی کہا تھا کہ وہ درخت کاٹ دیں۔ وہی اس فیملی کی مدد کر رہے تھے ان جنات سے چھٹکارا پانے کے لیے، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ وہاں تو جنات کا پورا قبیلہ آباد تھا، وہ بھی بہت طاقتور۔ خیر، ان کی ڈیتھ کی خبر سن کر اس گھر میں رہنے والوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ سب نے خوف زدہ ہو کر، ان کے تمام رشتہ داروں نے، دوستوں نے خوف زدہ ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس مخلوق نے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ گھر میں آپس میں نا اتفاقیاں ہو گئی۔ بڑے بھائی بھی وہیں اسی گھر میں رہتے تھے۔ شادی کے بعد ان کے گھر بچہ پیدا ہوا لیکن وہ ہوتے ہی انتقال کر گیا، تو اس کے بعد پھر بڑے بھائی نے وہ گھر چھوڑ دیا، اپنی فیملی کے ساتھ وہ کہیں اور چلے گئے، لیکن باقی بہن بھائی اور ان کے گھر والے وہ اسی گھر میں رہتے رہے۔ بڑی بہن جو کہ ڈاکٹر تھیں، وہ خود ہاف پیرالائز ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ ذہنی طور پہ وہ انہیں مریض بنا دیا تھا، کیونکہ اس مخلوق جو کا مین ٹارگیٹ یہی تھیں۔ جنات کا کہنا تھا کہ ان کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن پھر انہیں بہت سی جگہوں پہ لے کر گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کا علاج بہت سی جگہوں پہ ہوا، مختلف جہاں سنتے تھے کہ فلاں جگہ پر کوئی روحانی علاج کرنے والے، کوئی حضرت صاحب ہیں، کوئی ہیں، وہاں لے جاتے تھے، مزارات پہ لے کے چلے گئے، لیکن آخرکار ان کا کہتے ہیں کہ علاج شاہ عقیق سے ہوا کئی سالوں بعد، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد بھی ان کا گھر اب بھی ویران ہے۔ اس مخلوق نے ان کے پورے گھر کو تباہ کر دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے دوستو، اگر آپ کے گھر بھی ایسی مخلوق ہے لیکن وہ کسی کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں، کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دے رہی ہیں، تو انہیں چھیڑنا نہیں چاہیے، انہیں ڈسٹرب نہیں کریں۔ اگر وہ آپ کو تکلیف نہیں دے رہی ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں، تو پھر ایسی مخلوق کو چھیڑنا بالکل نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں یا آپ کی نظر میں کوئی ایسے واقعہ ہے تو کائنڈلی ہمیں ضرور شیئر کریں، ہمیں سینڈ کریں scarynights114@gmail.com پہ ہمیں سینڈ کریں اپنی سٹوری، اور ساتھ میں چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔